اور میرے کو جمعہ داسی کدی نہیں آکھیا کہ میرے کو جمعہ پڑھنا آندے سن، نا میرے جیسے طالب علم نو جمعہ پڑھان دا بات سکھان آندے سن۔ حقیقت بات ہے، کئی باری میں کہنا بیمار ہوندے سن، ہزاراں دا مجمع لگیا ہونا، اگر نہیں نہ کسی نو یقین مرنے کے بعد کیا ہوگا، اتھے ہی فوجی چوک دے نال فاروق ٹاؤن دی وہ تقریر ویڈیو دیکھ سکتے ہو، 10,000 دا مجمع اپنی آنکھاں نال گن سکتے ہو ویڈیو اندر، یعنی اتنے بڑے بڑے مجمع لگے ہونے جمعے دے۔ میں کہنا شاید آؤ تھوڑا جا 10 منٹ بیٹھو بیان کر دو دنیا پھر، میں کہنا کہ بندہ کوئی ہلے نہ، اللہ دے فضلہ لوگ اتنی محبت کرتے سن، مجال ہے نہیں کو بچہ بھی ہل جائے، وہ گلاں چونہ نے تھوڑی جی تقریر کدی بہ جانا، 10 منٹ انہاں دے میریاں 10 گھنٹیاں دیاں 10 تقریراں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا بات سی اللہ دے ولی دی۔ فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کہی اللہ والے، ایک جملے ایک یا دو مصرع ایک یا دو میریاں 2-3 گھنٹیاں دیا تقریراں ہیں جی، وہ بھی گھٹ نے جتنا انہوں نے ماشاءاللہ دریا کوزے اندر بند کیتا۔ سبحان اللہ۔ فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا، صبح ہو گیا یا شام گیا، اللہم صلی ٹھنڈ پیدا دی آقا دا نام آوے دل نو نا محبتہ دے رگ پیدے رگ سمجھتے ہو نا کھچاں پیدیاں نے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا نام ہے، محبت دی دعوت دے جدے نام فرمایا وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے 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 دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اور جتھوں تک پوری روئے زمین تے میری آواز جا رہی ہے، تہاڈا ہے پروگرام پوری دنیا تے پوری روئے زمین تے لائیو چل رہا ہے، 1 2 4 نہیں، لکھوں کھا انسان لوگ سنتے پہلے لوگ، لکھاں لوگ اللہ دے فضل نال کیوں جو ایک دن جمعہ ایویں لائیو چلیا، 1 گھنٹے بعد وہ موبائل تے نظر ماری، بیٹے نے اگے موبائل کیتا نا 44,000 تو اتنے بندے سنتے دیکھ چکے سن 1 گھنٹے دے اندر۔ دادا لاؤ تہاڈی تبلیغ کتھوں تک پہنچتی پئی ہے، یعنی یہ تہانوں اجر اور ثواب ملے گا اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ۔ تبلیغ دا اور دین کی اشاعت کا کوئی کسی قسم کا ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، جگہ جگہ سے باہر پہنچتی پئی ہے، دنیا سنتی پئی ہے اللہ دے فضل نال۔ اور لیکن کمی ہے تے کمی عمل دی کمی ہے سونیا، جے عمل کر لئیے تے چھوٹا جا بات بھی ہو تے بہت قیمتی بڑھ جاتا ہے۔ اس واسطے میرے پیارے ویرو، بزرگوں، بھائیوں، میرے قاری حبیب الرحمان صاحب دے اس سارے انتظامیہ دے احباب، دوست، مسجد دے نمازی، اردا گرد تو آنے والے ماشاءاللہ، یہ 23ویں شب ہے، آج دی رات ہی لیلۃ القدر دی رات ہو سکتی ہے، کیوں جی؟ آج دی رات بھی لیلۃ القدر دی رات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے دعا کریں گے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ معافیاں نو بڑا پسند کرنا، سانوں ہی معاف فرما دے۔ وہ کوئی میرے گھر میرا مہمان بنے، میں اس کی بڑی عزت کراں گا، بڑا احترام کراں گا،
نہیں تو کدی تشریف لے آؤ آ کے دیکھ لو پتہ چلے گا کہ مولوی ہے گال دے اتوں تو آواز سٹی جاتا ہے یا اندروں مولوی ہے اندروں بھی مولوی ہے پتہ تو ادھر لگے گا نا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے ایویں دور دور دی گل ہوندی ہے تواڈے دا واہ پیندا ہی رہندا تسی پچھ جاندے ہو اتنیاں مہمان نوازیاں اتنیاں محبتاں کردے ہو تے تسی اس ویلے میرے سنیار اسی تے رب دے مہمان بنے بیٹھے ہاں اللہ دے گھر جائے ہاں تے اسی رب دے مہمان ہاں اللہ اپنی شایان شان ان مہماناں دی مہمان نوازی فرمائے اللہ کہتا ہے میری طرفوں مہمان نوازی کے طور پہ گھٹ تو گھٹ جنت ہوندی ہے سبحان اللہ یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاوے کہ ہاتھاں نو خالی موڑ دے مینوں شرم آندی شرما رکھن والے بادشاہ ساڈے ہتھاں نوں خالی نہ موڑی کہ پھر میں تے کہاں گا نا ابتدا دے اندر ہی ہر بندہ ہی اپنے آپ کو اللہ دے حضور پیش کر کے دل اندر کہے میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اسے اللہ دے حضور تعالیٰ گے ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو یعلا حدیث دی کتاب صحیح سند نالے دے اندر حدیث موجود ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی نے ان الحمد للہ اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اما بعد یعنی یہ مطلب ہے اللہ دی حمد و ثنا دے بعد میرے نبی نے خطاب شروع فرمایا خطاب 2 گھنٹیاں دا نہیں 2 منٹاں دا نہیں میرے نبی نے 2 جملیاں دا بات فرمایا اللہ دے نبی فرماتے ہیں قاری صاحب کہتے سن 1.5 پونے 2 گھنٹے تو بعد گال نہیں مکانی لیکن میں کام واسطے حدیث حضرت سنا رہا ہوں جی 4 5 تقریراں قاری صاحب ہر روز روزیاں دے مہینے دے اندر چلدیاں کئی بار یہ کردا ہر 5 نمازاں تے ہے جی 5 تقریراں ہر نماز تو بعد اللہ اکبر اللہ تو بر گیا پھر عید دے موقع ہوتے روزہ رکھ کے تے خوشک گلے دے نال تقریراں سارا دن کیتی جانیاں صبر کیتی جانے نیند پوری نہ ہونی تے پھر تے 1.5 2 گھنٹے دی تقریراں نہیں ہوندیاں چھوٹے چھوٹے بیان نالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایویں ایک دے بیان تو ہٹ کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ہی خطاب فرمائے لمبے خطاب نہیں گل چھوٹی خطاب چھوٹا عمل بڑا کرتے سن اللہ اکبر اللہ ادھر دیکھو میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے درودہ دی چھنڈ پہ جائے اللہ سمانا تو خوش ہو کے رحمتہ دیاں چھلا پا دے گا درود پڑھنے والے ہو حدیث بھول گئے ہو میرا خیال بخاری شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ابی بن کعب میرے نبی دی خدمت اندر آد ہوئے کہ اللہ دے نبی جی میں دعا کرنا نفلی اوقاتاں دے اندر رب کو چیزاں منگنا او دے اندر میرا خیال ہے کتنا درود پڑھیا کراں اللہ دے نبی جی میں کتنا دور تہاڈا اس بارے تہاڈی کی رائے تہاڈا کی خیال ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہنی معاشرہ ہنی فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ جتنا دل کرے اتنا
جناب پڑھیا کر درود کہتے اللہ دے نبی 4 حصے میں نفلی یعنی فرضی عبادتاں تو علاوہ نفلی عبادت دے اندر میں 4 حصے دعا منگن دے کر لیا کراں گا جنت دے 4 حصے کر لیا کراں گا ایک حصہ درود پڑھ لیا کراں گا 3 حصے باقی دعا منگ لیا کراں گا اللہ دے نبی نے فرمایا ما شہدا اوہ جتنا چاہ پڑھ یعنی فائن زدہ پاوا خیر لک اگر درود نو زیادہ کرنے دے تیرے واسطے بہتر ہے صحابی کہندا دور ادھا درود ہو گیا تا باقی دعا مارتا وقت باقی دعا کر لیا کراں گا آپ نے فرمایا انہیں جتنا دل چاہے پڑھ درود نو زیادہ کرے تے اور تیرے واسطے بہتر ہے کہ حضرت 3 حصے درود ہو گیا ایک حصہ فرمایا تو ایک حصہ دعا کر لیا کراں گا باقی دعا مانگ لیا آپ نے فرمایا وہ جتنا چاہ درود پڑھ اگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ درود زیادہ کرنے تیرے واسطے اجے بھی بہتر ہے صحابی کہتا حضور وقت دیا بندہ پانی ہی کیوں نے جتنا نفلی وقت مجھے مینوں ملیا کرے گا میں سارے دا سارا وقت درود ہی پڑھتا رہا کراں گا میرے نبی نے فرمایا اذن تقطع عنک پیارے نبی فرماتے ہیں تیرے سارے غم غلط ہو جان گے وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ تیرے سارے گناہ تو ہو جان گے درود سونے ہے آخرت کی تیاری واسطے نفلی اوقات اندر درود ہی پڑھتا رہے تیرے تے کچھ منگن دی لوڑ نہیں تین منگیا تیریاں ساریاں مراداں دنیا اور آخرت دیاں لوڑاں تھوڑا ساریاں اللہ دنیا فرما سبحان اللہ اس واسطے جنات کر رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد تھک جائے پترو بیٹے ادھر ویکھ کے میرے وال پتر دیکھنا ہے آخری دعا تک ادھر ادھر نہیں ویکھنا صرف میرے وال ویکھ کے میں اللہ کے نبی دا نام لے آیا تے درود پڑھ تو اپنی زبان نال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے 2 جملیاں دا بات فرمایا حضرت فرماتے صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم اس بعد اللہ دے پیارے نبی دی آواز بند ہو گئی اللہ دے نبی دے صحابہ ویکھ دے رہے سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا میرے پیارے نبی جی دیاں دعا کا جو چھن چھن آنسو ڈلک رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے حضور دی داڑھی مبارک رو رو کے آسمان نال بھج گئی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تو مرتبہ سے طرح کھڑے ہو گئے اللہ دے پیارے نبی اپنا خطاب فرما دینے آپ فرما دینے صحابیوں اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا مگر تمہیں پچھتان دے ہوئے نظر آن گے صحابہ کرتے ہی یا رسول اللہ جڑا گناہگار تے خطاکار بندہ ہے وہ بھی اپنے گناہاں تے اپنی برائیاں دی وجہ کر کے انہوں تے پچھتانا چاہیے مگر نیکوکار بندہ کیوں پچھتائے گا سونے آئے گل سمجھ آئی کہ جڑا بندہ گناہگار ہے خطاکار ہے اللہ دے پیارے نبی جی اللہ نے قرآن اندر ان باغیاں تے نافرماناں تے رونے چلانے نو بیان فرمایا ہے کہنے کے اپنا مسکن ٹھکانہ دیکھ کے آکھیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اتنے مولانا ترجمہ کر گئے کہ رو رو کیسن دنیا اندر ایک دبائی دواری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع داری حکم وسیع دنیا اندر ہرگز مول نہیں جان
اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں کرنے والا قربانیاں کرنے والا انہوں تے رونا چاہیے وہ تے روئے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں کے روئے گا مگر نیکیاں کرنے والا بندہ اللہ کے دربار اندر کیوں پچھتائے گا آقا نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ دیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش میں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے میں بد بد کر کے نیکیاں کردا ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا اس ویلے پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں میں تو قرآن دی آیت پڑھی سی کلی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ دیر نہ لاؤ جلدی کرو دوڑو دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مغفرت دی طرف بچو تے دوڑو مِن رَبِّكُمْ جڑی تواڈے رب دی طرف تواڈے کول آ چکی ہے رمضان دی سورت اندر ماہ رمضان دی سورت اندر مغفرت والا مہینہ ایک رحمت والا مہینہ اللہ دی عطا والا مہینہ اللہ اپنے بندیاں دی دعاواں مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے شیطان جگڑ دیتے جان اللہ اکبر جن پکا دیتے جانے وغلقت ابواب النار جہنم کے دروازے بند کر دیتے جانے آئی صاحب اگلے جملے میں تڑپائی چھڑیا تیرے نبی فرمایا فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ فرمایا سارے کے سارے دروازے بند جہنم دے دروازے تو فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہن دیتا جاندہ خوش ہو جاؤ سونے ہو خوش ہو جاؤ وَخُبِيَتَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیتے جاندے نے یہ دے بارے جو آقا فرما دے نے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ایک دروازہ بھی جنت دا بند نہیں کیتا جاندا اللہ اکبر اللہ ناری فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ آواز دینے والا آواز لگاندہ ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر نیکیاں کرنے والے ود ود کر کے نیکیاں کر یہ برائیاں کرنے والے رک جا برائیاں تو وَلِلَّهِ اتَّقَاءُ مِنَ النَّارِ فرمایا ہر رات اللہ بہت سارے لوگوں جہنم تو آزادی دیندے ہیں ہر رات میں کیوں منع کیتا ہے ادھا منع دے منگا وَلِلَّهِ اتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ بہت سارے لوگوں دیاں گردنا جہنم دی آزاد کر دے ایک دن دی گل دے نہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ہر رات اس طرح ہی ہوتا ہے جڑا آج مسئلہ سن لے گا آج رب نال تعلق جوڑ لے گا آج جہنم دی آگ کو آزادی مل جائے گی جڑا کل کو سنے گا وہ کل مل جائے گی ہر رات انہی ہوتا ہے سبحان اللہ جی میرے پیارے بھی ہون تے گل سمجھ آئے گی نا دنیا سے بیداری اور آخرت کی دیاری عجبی گل نہیں سمجھے دے دیکھو میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ برابر دی سی اللہ دے نبی کوئی بات بیان فرمانا ہوندی میرے نبی کوئی خطاب ارشاد فرمانا ہوندا بیان جاری فرمانا ہوندا اللہ دے نبی پہلے اللہ دی ہم تو صلاح بیان فرما دے بے شک چھوٹا جا خطبہ وقت دی قلت دی بنا دے جویں میں تو دنیا دا پڑھے آئے اللہ دے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد میرے نبی اپنا بیان جاری فرمانا ہی جاتے سن ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی میرے نبی دے صحابہ کمب گئے
اللہ دے نبی فرماندے سونیو صحابیو بھلا دسو کادی آواز صحابہ کردے نے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور سینیاں دے بھید جانن والا او اللہ کلا ہی جاندا ہے یا پھر سونیا جی تسی جاندے ہوگے جو وہی تواڈے تے اتر دیے وہی دے ذریعے تانوں علم ہویا ہوئے گا اللہ دے نبی فرمایا نعم جی ہاں میرے تے آسماناں تو وحی نازل ہوئی ہے میرے اللہ نے مینوں دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سنیا گیا پوری رفتار نال جہنم دی تہ بنے سفر کردا رہا 70 سالاں بعد اج جا کے ہن جہنم دی تہ اندر ڈگیا ہے اے گرنے دی آواز صحابہ اندر بحران مچ گیا سسکیاں دی آوازاں بلند ہون لگیاں او دسیا کوئی دسکیاں پر گردے رو رہے ہر پاسوں میں جناب سکھندیاں آوازاں بلند ہون لگیاں میرے نبی دا کمارو جیا صحابی کمزور راجہ غریب راجہ صحابی او دے تو دا رونا روکے ہی نہیں جاندا ایویں اچانک روندیاں ایدی چیخ نکلدی ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے اخاف اللہ کہندا ہے میں اپنے رب کو ڈر گیا اللہ کو ڈر گیا صرف وظیفہ ہی نہیں اخاف اللہ دے نہیں کیوں اڑتا پہ نہیں اخاف اللہ میں اللہ کو ڈر گیا یہ وہی وظیفہ زبان تے جاری ہے سیدھا جا کے اپنی چارپائی تے ڈگ پیندا ہے یہ تے منجی بندا چلا گیا منجی تو اٹھن جو کئی نہ رہا نماز تے کیوں نہیں آندا اللہ دے نبی نے کئی دن نماز تے نہ دیکھیا ایک دن میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے صحابہ وال رخ اندر کر کے بیٹھ گئے ادھر میرے نبی فرماتے ہیں صحابیوں ایک میرا مارو جو جسم والا کمزور راجہ صحابی اتنا زیادہ جہنم دی آگ دا ذکر سن کے اس نے روندا سی جڑا روندا چیخدا اٹھ کے چلا گیا سرینی خاف اللہ کہندا او کی اونوں کی بنی او کیوں نماز تے نہیں آ رہا صحابہ کہندے اللہ دے نبی دی پتہ کرنے دے بعد دس سکنے سمجھو اے ولی جس ڈڈ ولی آسمانہ دے جنہ دے بلائد دیاں سندہ آسمانہ تو جاری ہوندیاں نے عرشاں تو اے علاج ہوندے نے ایشو دینے نہ دے بلائد دے سرٹیفکیٹ لیکن دے باوجود بھی کہتے ہیں حضرت پوچھنے دے بعد پتہ کرنے دے بعد تا سگنیاں آپ نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ صحابہ گئے دیکھیا کہ بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے ایویں دے چہرے تے ماس اڑ گیا ہے اے جسم نال ایویں دی چمڑی ہڈیاں نال خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے گوشت سارے جسم دا مو گیا ہے ہڈیاں نے کرونی سی شکل بنی ہوئی ہے صحابہ تے آپ جیدہ ہی ہو گئے اللہ دے نبی نو آ کے دسیا حضور نے فرمایا چلو او دی تیمارداری واسطے چلیے میرے نبی نے جو فرمایا کر کے بھی دکھایا فرماتے ہیں جڑا تیمارداری کر کے سویرے اپنے کاروبار تے ٹر جاندا ہے اللہ کریم 70,000 فرشتہ مقرر فرما دے میرے اس بندے واسطے جڑا میرے بیمار بندے نو پوچھ کے کام دے گیا ہے یہ 70,000 فرشتے میرے اس بندے واسطے سارا دن غروب آفتاب تک بخشش دیاں دعاواں کرتے رہو جی شام نو آندا بندہ آکے کہندہ کسی بیمار کو چلا جاندہ ہے کہندہ لا باسا قبول انشاءاللہ اے تیری تکلیف تیرے گناہ مدہ کھارا بن دے تیرے سونے گناہ تو جان گئے اس تکلیف نال کہ میرے لئے کوئی حکم ہوئے تھے 2 جملے ہوتی دل جوئی دے بول کے جا کے سو رہے ہیں ساری رات ستا پیا ہے سماتے مارتا اللہ 70,000 فرشتیاں حکم دے دے میرے اس
اس بندے واسطے دے چڑھتے تک بخشش دیا دعاواں کر دیا. میرا ایمان بھی ہے کہ جس بندے واسطے صبح تو شام تک یا شام تو سویر تک ایک فرشتہ بخشش کی دعا کرتا رہے نا, اللہ اس بندے کو بخش دے. 70,000 ہی دیر کر دے, پہلے 70,000 ہی رات میں لگے. اللہ اللہ ایک عمل ایک حدیث پہ عمل ہو جائے نا, اللہ کی پوری زمین امن نال بھر جائے. تیرا دشمن تو دشمن کیوں نہ ہوئے گا, جدو وہ مرنا والی سٹیج پہ اوتھے جڑے پتہ نہیں کہ ہن ایک منٹ بعد مر جانا یا زندہ ہونا ہے, پتہ نہیں کی بنتا ہے, بیمار بندے اس ویلے پوچھن چلا جائے گا نا, ساری زندگی وہ تیرا غلام بن جائے گا, ساری زندگی تیری تعریفاں کرتا رہے گا. لے امن تے ہو گیا نا, لڑائیاں تے تاں ہی نہیں گا, سر تے بہت اندر ہو گئے. جدو وہ صاف ہو گیا سونے آخرت کنا لوگاں دی بنتی ہے, جنت کنا لوگاں واسطے جنہاں دے دل صاف ہو, دل جنہاں دے دل صاف ہو. سنیا کوڑے دل والا حاسد سڑیل دل والا کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. کیوں؟ جنت پاک تے صاف دل والے واسطے. سمجھیے نا, اس مولوی دا مولوی بننے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا عمل نہ کرے, اس نمازی تے حاجی دے حج دا یا نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں. روزہ رکھن دا سونیا کچھ فائدہ نہیں ہونا جے دل صاف نہ ہو. ہاں بہت بڑے علامہ, بہت بڑے انسان اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے, تھوڑے دن اتنی عزت دیتی ہے, وہ عزت سنبھالی نہیں جاتی, عزت نہیں سنبھالی جا رہی. تے مسجد نبوی دے اندر داری صاحب, مسجد نبوی چ او مہر جڑا مسجد نبوی دا محراب ہے, او دے سجے پاسے باب السلام ہے. وہ کیڑا دروازہ ہے جتوں باہر پیچھے نوں نکلدے نے, بیک نوں ایسے سجے پاسے باب السلام, ٹھیک ہے نا. اس دروازے جو نکلے اگو ماشاءاللہ شیخ مل گئے, میں بڑی خوشی کا, میں کہ ایڈے بڑے علامہ ایڈے بڑے مرادر اتنا عظیم انسان ماشاءاللہ میرے مسجد نبی چ مل گیا. پر او دا سلام دعا تو بعد او دے نا اندروں جڑی اگ سی نا, او بگولے اگ دے منہ بنوں نکل لگ گئے. ایک بہت بڑی عظیم ہستی اللہ دے ولی دے بارے اوتھے بھی زہر اگلدا پیا, اوتھے بھی نہیں ڈالدا. میں پر السلام علیکم کہہ کے پرا ہو گیا, میں کہ اس حال دے لپیٹ اندر اسی بھی نہ آ جائیے, اللہ سلام معاف فرمائے. تے کی فائدہ ہے وہ جی بہت نہیں پڑھتا. اللہ دے بندیو آخر بڑھانی ہے. مولوی جڑا باہروں مولوی ہوئے, زبان دا مولوی تے اندر دا مولوی نہ ہوئے, یہ تو نارو بدماش ڈاکو شرابی تے زانی 1000 گنا چنگا ہے. کیوں چنگا ہے؟ وہ دین نو بدنام تے نہ کرتا, کیوں جی آپ ہی برے کام کردا ہے, آپ ہی گندا ہے, آپ ہی گند چ پیندا ہے. کیوں جی دین بدنام تے نہیں کردا, مولوی تے دین بدنام کردا ہے. میرے علامہ احسان ایک مرتبہ طواف کر رہے سن کعبے دا, جنرل ضیاء الحق مرحوم نے دیکھ کے نا علامہ صاحب نے دیکھ کے پیچھے دی جا کے نا جفا مار لیا, محبت نال جفا مار لیا. تے علامہ صاحب نے کہا سلام دعا ہوئی. تے جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب سابقہ حکمران اسلام کا نام بھی نہیں لیتے تھے, میں نام تو لیتا ہوں نا, آپ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ علامہ صاحب کہتے ہیں جنرل صاحب آپ دین کا نام لینا چھوڑ دیں, میں آپ کی مخالفت چھوڑ دوں. نام لیتے ہیں کام نہیں کرتے, نام دین کا لیتے ہیں, چکلے کھلے ہوئے, جوئے خانے کھلے ہوئے, کنجر خانہ پورا ملک بنا ہوا, سارا کچھ اسلام کا نام لیتے ہیں, کام نہیں کرتے. ادھر سے انسان جاری ہو رہا ہے, ادھر اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. یعنی اسلام کو بدنام کر رہا ہے. جنرل صاحب پہلے حکمرانوں نے اگر نام نہیں لیا تو اسلام کو بدنام بھی تو نہیں نہ کیا. اللہ 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 سونیا جی اینا صفحہ تے بیٹھ کے نمازیہ حاجیہ اور مولویہ تے کاریہ مسلح تے بیٹھ جناب مسلح تے نماز پڑھا کے جی اے ممبر رسول تے بیٹھ کے قرآن منہ جو پڑھ کے کیوں جی حدیثاں سنا کے لوگاں کہ تیرے تے ایک قرآن دی آیت بھی عمل, وہ ایک آیت تے بھی عمل نہ ہوئے تیرے اندر, ایک حدیث تے بھی عمل نہ ہوئے, تو یار کتنا بڑا عذاب کا مستحق ہونے گا, کتنے بڑے عذاب کی لپیٹ اندر آئے گا. الغرض میں کہنا مولویاں نو چاہیے, قاریاں نو, حافظاں نو اور ہر حاجی تے نمازی نو چاہیے اپنی آخرت واسطے کچھ تیاری کر لئیے. سونیا وہ تیاری کیوں ہوئے گی؟ دل صاف ہوئے گا,
تو انشاءاللہ پاک تے صاف دل والے پاکیزہ تے صاف اور شفاف جنت اندر جان گے. عمل تھوڑے بھی ہو گے جنت چلے جان گے. جڑے عمل پاوے جننے مرضی ہو دنیا نو کھان واسطے تے اندر صاف نہ ہویا تے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اے آخرت دی فکر واسطے انتہائی ضروری. یہ تانوں پتہ ہے مسلم شریف دی حدیث میں گل کے ٹورنا. صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے دو بندے جنہاں دی لیلۃ القدر دی رات بھی شنوائی نہیں, لیلۃ القدر دی رات وچ بھی جنہاں نوں معافی نہیں ملنی. اور ساری رات قرآن سنے تے پڑھے, ساری رات سجدے کرے, 100 نفل نہیں 200 نہیں باویں 1000 نفل پڑھ لگے, ساری رات ہی سجدے ڈگیا رہے قیامت. انہوں دو بندیاں نوں لیلۃ القدر دی رات میں معافی نہیں ملنی. انہاں جو ایک بندہ رب نال شرک کرنے والا جدوں تک شرک نہ چھڈے, دوسرا بندہ کینہ پرور جہدے دل اندر حسد دی اگ بلدی, اپنے بھرا دی عزت ویکھ کے برداشت نہیں کرتا. مردہ تے سڑدا. قاری محمد خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی میرے پیارے تے میٹھے خطیب دل فرماندے نے پتوں کی بازار میں جا رہے ہیں, اگے اگے ایک بندہ جاندا ہے تے نال دی بازاروں لنگی حاجی یوسف دے منڈیاں کول ہوندی سی, او کاٹن فیکٹری والے حاجی یوسف شیخ بازاروں کیڑا ہر بندے کولے سی. او جناب بازاروں نال دی لنگی تو بندہ کہندا اللہ اے بازاروں ہی دے دے, جے نہیں دینی تے تھلے ہی دے دے. آج تک میں تے ہو جا حسد نہیں سنیا, اتنا بھی تے سنیا نہیں گیا جی انہوں دتی میں دے. کیوں جی حسد بندہ ہے کر او دے تھلے دینے والا حسد کدھروں نکل آیا. اللہ پھر کی لبنا ہے بھئی حسد بھی طرح طرح دے. میں تے حیران ہوں یار. میں قاری خان بیاروں بعد پوچھیا تقریر سنیا نا, بعد میں کلیاں نوں پوچھیا میں قاری صاحب میں پھڑول ماریا کہ گل سچی ہے. قاری خان جا کر رہے قاری صاحب اللہ دی قسم گل اے نہیں جو میں سنائی. ہاں جی میں تحقیق نال گل لگے کر لگیا سنیا تے دیکھو کیسے لوگ نے اے دیکھو حسد اتنا حسد تے ساٹھ. اللہ معاف فرمائے. جنی دیر تک اپنے دل نو صاف نہ کرے اور اس بندے کو جدی غیبت کر چکے ہیں وہ دے کول ڈائریکٹ جا کے معافی نہ مانگے, انی دیر تک سجدے قابل قبول نہیں. تے جے او دے اے رات شروع ہون تو پہلے جے او دے کول جاواں چلا جاوے جدی غیبت کر چکے ہیں تے او دے کول معافی مانگ لے, تیرا ایک سجدہ ہی تیری نجات واسطے کافی. بس اینی ایک گل ہے میرے سونے کی. یا پھر انج دا کوئی سما بنا 7واں سفر سی میرا سعودی عرب دا اللہ دے گھر نو حرمین نو ویکھن واسطے, تے اللہ نے اس 7ویں سفر چ حاصل کروا دیتا. طواف افاضہ تو بعد مغرب دی نماز شیخ عبد الرحمان سلیس نے پڑھائی. اکثر مغرب اور عشاء پڑھاتے ہیں, اوتھے جان والے نوں پتہ ہوئے گا. تے 3 آیتاں پڑھیاں دوسری رکعت اندر 3 آیتاں دے وچ پورے حرم دیاں ڈیگاں گڑا چھڑیاں. پورے حرم چ روڑے دی آواز میں بھی روکے انہاں دے نال اللہ اکبر. تے بعد وچ میں بیٹھا اوتھے مطاف والی جگہ تے میں جناب اوتھے بیٹھ کے میں کہ اللہ سونیا ایتھے ہی نہ دل صاف کرنا تے وہاں کتے بھی نہیں. میں کہ اللہ جی جڑے بندے بھاویں مر گئے نے تے بھاویں زندہ نے, جنہاں جنہاں نے میری غیبت تے چغلی کیتی, اللہ سونیا تو گواہ ہے میں سارے نوں معاف کیتا. مغرب تو بعد اوتھے جے باب فات تو باہر نکل کے نا دارو تہید ہوٹل دے سامنے اوتھے جناب اسی کھانا کھادا. کھانے کھان تو بعد عشاء دی نماز بھی اوتھے پڑھ چکے تے پھر میں جان لگا جڑے اپنے بسترے جان لگا نا روم وچ. تے میں آکھیا یار غیرہ مبرد پانی میں پیاواں او اندروں ملدا ہے, جے ٹھنڈا نہیں ہوندا ٹھنڈا تے باہروں مل جاندا ہے. اسی ٹھنڈا پیندے نہیں گے. او جناب میں آکھیا ٹھنڈا پانی پیاواں تے رانا عبدالستار صاحب کہتے نے ایتھے سمندری دے, وہ کہتے نے میرے واسطے بھی لے آنا جی گلاس ٹھنڈے پانی دے. میں کہا چلو ٹھیک. او میں جناب بعد وچ ایک بندہ او رانے عبدالستار نوں پوچھدا ہے اندر نوں رومال والا کون گیا ہے؟ کہنے لگے قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی آئے. اچھا تے او کہندا ہے عبدالستار نوں کہندا ہے رانا صاحب قاری صاحب تو میری معافی مانگو, معافی لے دو. ہے جی میں بہت غلط گل ہو سی تے میں انہاں دے بارے چ گل کر بیٹھا تے گل مشہور ہو گئی تے مینوں معافی مانگ دے. تے او گل کردا پیا, انہاں نے کہا قاری صاحب پانی لے کے نکل دے تے تو دروازے کھڑا ہو جا تے واقعی بڑے نرم دل بندے نے, کوئی گل نہیں کر دے گے انشاءاللہ. او جے میں باہر نکلیا تے السلام علیکم اخی جی قاری صاحب مینوں پہچانے میں کہ قیامت دیاں دیواراں تک تہاڈی پہچان نہیں پہنچ سکتی. کیوں جی الزام لانے والا بندہ تے بھول نہیں سکدا قیامت تک. میں کہ تسی جناب بالکل میں
نام ہی دس دیتا وہ پیو کا بھی نام دس دیتا وہ جگہ بھی دس دیتی وہ رو پیا رو کے کہندا قاری صاحب غلط میں کہندا میں غلط ہاں سن سنا کے میں گل کر بیٹھا مینوں اللہ واسطے معافی دے دے تے ایتھے جے معافی نہیں ملنی تے معافی کدھر نہیں ملنی او میں آکھیا تو تے ہن معافی منگدا پیا میں غلط دی نماز تو بعد ہی میں تینوں معاف کر دیتا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ومنگی جاواں گے اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی نو بڑا پسند کرنا ہے سانو بھی اج معاف فرما دی آخر میں دعا دا سما بناواں گا اللہ دے فضل نال میں عرض کر رہا سا باتاں دور نہ نکل جان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرن واسطے تشریف لگا رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے پردہ کروا کے سنیا جذرا اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے غلام تے اپنے نوکر تے صحابی دے گھر دے اندر داخل ہوئے اے دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ویکھ دے او تے واقعی ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے اللہ کے نبیوں نو ویکھ دے آپ دیدہ ہو گئے میرے نبی فرماتے ہیں مٹھڑے پیارے صحابی کتنا حال بنا رکھے آئے یہ بیماری اللہ کو مانگ کر کے تے نہیں لے لی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی گانتے کچھ ایویں طرح دی جدو میں جہنم دیا دا تذکرہ سنیا میں تے ماروں جا بندہ غریب رہا کمزور راجا بندہ اللہ میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی جہنم دی آگ جڑی دنیا دی آگ نالوں بخاری شریف دی حدیث دے مطابق کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی او میں کیویں برداشت کراں گا اللہ میں آگ بیٹھا اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرمائی پیارے نبی فرماتے ہیں میرے مٹھڑے پیارے صحابی کون اللہ دی عذاباں سہنے دی طاقت رکھدا ہے یہ دعا کیوں نہیں کر لی جڑی میں اکثر دعا کرتا رہنا پیارے نبی دی جامع دعا حضرت فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ساری دنیا بھی چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرما آلغرض میرے پیارے ویر باتاں دے دور نکلدیاں جا رہی ہیں دنیا تو پچھاری تے آخرت دی تیاری والی بات سن لو میرے پیارے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ زورنا کہہ دو صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی بیماری دی حالت اندر جانتے ہو میرے نبی دی باریاں تبدیل کی دیا جا رہی ہیں میرے نبی دی باری شد ہوندی ہے ایک دن اماں جان حضرت میمونہ دے گھر دوسرے دن امی جان حضرت عائشہ دے گھر تیسرے دن سیدہ زینب دے گھر ماریا قبطیہ دے گھر حضرت امی جان حفصہ دے گھر میرے نبی دی باریاں تبدیل ہو رہی ہیں آج میرے نبی دی باری اماں جان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر میرے نبی اپنی ساری بیویاں نو اکٹھیاں فرمایا اللہ دے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دی تکلیف نو ویکھ کے پہلے ہی رو رہی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں میری او بیویوں اگر مینوں اجازت دیو میں اپنی بیماری دی ایام عائشہ دے حجرے اندر گزار لواں
میرے نبی دیاں بیویاں خوشی نال روندیاں روندیاں اجازت دیتی ہے اللہ دے نبی نوں ایویں حضرت صدیقہ ول شفٹ کیتا جا رہا ہے ایک ہاتھ میرے نبی نے حضرت فضل بن عباس دے گدیاں تے رکھیا دوسرا حضرت علی دے گدیاں تے رکھیا میرے نبی دے قدم مبارک ہیں زمین تے کسر تے جا رہے نے لکیراں بنتیاں جا رہی ہیں نشان بنا دیا جا رہے ہیں میرے نبی نو مسجد سین وچوں گزاریا جا رہا ہے ادھروں میرے نبی دے صحابہ ساری مسجد نبوی بھری ہوئی چوک بھرے ہوئے صحابہ ڈسکیاں بھر بھر رو رہے ہیں میرے نبی دی تقریب نو دیکھ کے میرے نبی دے صحابہ دیاں ایویں سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہوئیاں میرے نبی صحابہ متوجہ ہوئے حضرت فضل بن عباس دے علی نو اشارہ فرمایا سونے ٹھہر جاؤ اور ٹھہرے تے اللہ دے نبی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صحابیو ان تے تساں ساریاں میرے نال بڑے احسان فرمائے مگر میں ساریاں دے احسانات دے بدلے چکاندا رہا ابو بکر ہوئے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا اللہ کو بدلے لے کے دیاں گا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر انبیاء تو بعد سارے انساناں جو افضل ترین انسان ابو بکر ہے میرے نبی دے صحابی ابو بکر فرماتے سن اللہ میری آپ زندگی دیاں تین خواہشات نے پہلی خواہش ہے اللہ مینوں بیٹی دے میں ادا نام عائشہ رکھاں بالغ ہو جاوے تے مصطفیٰ دی بیوی بنا دیاں اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی دوسری خواہش ہے اللہ نظرہ صدیق دیاں ہوئن چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے ویکھدا ہی نہ رکھا اللہ نے یہ بھی پوری فرمائی ہمارے شوہر اندر میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں تیسری بات ہے سی اللہ سونیاں دولت میری ہوئے اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے تے سارے دا سارا دھن لٹا دیا میں مسئلہ دستا پیا انہاں دا پیار دستا پیا مت کوئی بات سمجھے کہ شاید سدے بندے دی کوئی اپیل کرنے واسطے دیس بنا رہے نے نہ اللہ دی قسم دی کوئی بات نہیں میں تے مسئلہ دستا جے پیار ہوے تے انجدا ہوے انج نہیں جی کلاشنا دی چھان کر دیاں گے اور بیلی کہندے میری جان لٹا دیاں گے 500,000 دی لوٹ پہ جاوے چھیتی دینے کہندا اے نہیں ہونا تمہیں جان آ گیا ایک جے بہروپی مداری بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اینے نعرے مارنے والے اینے گلاں کرنے والے صدیق جنہاں نے عملی طور تے ثابت کر کے وکھا چھڑیا ہے یہ اللہ نے پوری فرمائی غزوہ تبوک واسطے میرے نبی نے یعنی ٹھنڈن دا اعلان فرمایا میرے نبی دے صحابہ میوہ گوار پہ کو پنیر لے آ رہے کو ستو لے آ رہے دنیا دینار لے آ رہے بیٹا بیٹا دیر لگ گیا دلنا دور نہ نکل جان میں تے اتنی بات کروں گا ادھر میرے پیارے نبی دے صحابی خلیفہ ثانی رسول مراد پیغمبر نبی دی دعا دی قبولیت کے طور تے اسلام قبول کرنے والے اور آئے گھر دی دولت دو حصیاں دے اندر کر کے ادھی جناب دیا قدمہ دے اندر میری کر چھڑیے میرے نبی پوچھے عمر کی لے کے آئے ہو سونیا ادھی دولت نال سیر بنا کے آیا آج مقابلہ ہوئے گا دیکھی وچ کسے نو پہلا نمبر نہیں لے جان دینا میں تے ذہن پہلے ہی بڑا کر کے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا این ابو بکر کتھے میرا ابو بکر انہیں کبھی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لے جان ہی نہیں دیتا حاضر ہو گیا فرمایا سونیاں کی لے کے آئے ہو اللہ دے نبی جی گھر دی پوری دولت پہنچ کے جناب دیا قدمہ چلایا آیا تک اندھیرے اندر دیوارہ نال ہاتھ مارتے پھر دینے بیٹی اسباب ہوتی ابھی بگر پوچھتیاں بابا آپ کی لبتے پھر دے ہو بیٹی تے سوری ٹنگی تھی وہ بھی لب جائے چندے سے پیش کر دیا کسی مجاہد دے کپڑا سین دے کام آ جائے گی
پیارے صدیق سوئی بھی گھر وچ نہیں رہن دتی گھر کی چھڑ کے آئے ہو صدیق بولے کہ اللہ دے رسول دی محبت اس گھر وچ کمی نہیں رہ سکتی جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہوئے واہ صدیق قربان جاواں تیری عظمتاں جی صدیق بستر مرگ تے لیٹ گئے دنیا تو بیزاری تے آخرت دی تیاری والا بات کدی یاد کرو گے کانا کاچھا والے ہو ارگاگے توان والے ہو اے جی اللہ دے مہمانوں رب دے مہمانوں کدی یاد کرو گے اس صدرہ دے طالب علم دی گفتگو نو ادھر ویکھنا صدیق بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے صدیقہ کائنات صدیق بات دی صدیقہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرحانے بیٹھیاں ہوئیاں نالے تے روئی جاندیاں نالے اشعار پڑھدیاں نے یعنی وقیت مستسقل غمام بوجہی ثمان یتاما عصمت للاراملی ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنہوں ایک آسمانہ تو بدے وسر لگ پہندے صدیق فرما دے بیٹی تیری تکلیف تو نہ جائز پیدا نہ اٹھاوی یہ چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا یہ بیٹی رو کیوں رہی ہے جن کے کیا کہ رب نے اپنے دور اقتدار اندر اپنا گھر مال پڑھ لیا پنڈگا بڑھائیاں رب خرید کر لے باقی بیت المال اپنے ذاتی مصرف اندر لے اللہ نانا پوئے دے بادری اور پھر دیئے آیا اس کر کے روڑی ہوئیں گی تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر علماء نہ چنگا سلوک نہیں کیتا حق والے دے آکے نظر آئے نا پوجیے بھی بات نہیں ہے اور پھر دھیرے تیرے رونے دی بجا کی ہے حضرت عائشہ عرض کر دیا کہنیاں نے بابا میں روتے اس کر کے رہی ہوں آج خلیفۃ المسلمین جاننا تو پوچھ فرما رہے نے گھر اندر نائی نما کپل موجود ہے نائی نمے کمر واسطے پیسے موجود ہے حضرت ابو بکر دی زندگی میں تو ہوندیاں ہوندیاں سودیاں نافنا شروع کر دینے اللہ اکبر فیکٹریاں چلدیاں پئیاں نے دکاناں چلدیاں پئیاں نے عیاشیاں فروٹ 100 ہزار پیدا روزانہ آندا پیا ہے مسجد دی گل کردے ہو مدرسے دی گل کردے ہو مراسی بن جاندے نے شیخ ہوے راجپوت ہوے خان صاحب چودھری صاحب ہوے پھر تے ڈوم بن جاندا مراسی بن جاندا تے رونا ہی شروع کر دیندا ہے میڈیا نا شکریہ میرے ویر لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ کہتا ہے شکر کرو گے کہ زیادہ دیاں گا آپ ہی دے اپنی دولت دے بم مارنا ہے آپ ہی اپنی دولت نو برباد کرنا ہے شکریہ کر کے شکر کریا کر ہر لقمے نال شکر کریا کر سونیا حتہ نہ لٹایا کر نبی دیاں باتاں جو اسی بیان کر دیا آپ رمضان دے مہینے دے اندر دونوں تھانا لٹا دے اتنا خرچ کر دے اتنا صدقہ کر دے جو تیز ہوا چل دی ہے اللہ اکبر اللہ جی میں عرضے کر رہے ہیں ادھر بیٹھتے سے ذرا صدیقی اکبر فرماتے ہیں بیٹی میری تھیے جنوں کس سے آئے ہوتے نمیں کفنا نال گل بن دی ہے کفن پرانا کیوں نہ ہوئے عمل چنگے ہوئے جنتیاں پوشاکاں تیری قبر اندر پہنچ جان گیاں عمل چنگے ہوئے جنت دا نور تیری قبر دے تیرے نو ختم کر دے گا یہ روشنیاں مرکری پربادی کی بجائے چانن لا دے گا جنتیاں روشنیاں تے جگمگ 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 کر دیں گیاں بیٹی یہ اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے اے تو کھلیاں ہویاں پرانیاں چادراں مینوں دفنا دینا اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے اسے یتیم مسکین دے دینا جو نو بندے نال جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے
ایسے دنیا تو بیداری تے آخرت دی تیاری وہ دو دو چار چار مثالاں کی انہاں دیاں تے پوریاں پوریاں زندگیاں دنیا تو بیداری تے آخرت دی تیاری دے بعد بنتے چلے جان. میں ایک ایک مثال دے کے اپنی بات اگے دہراؤں گی دو چار بندیاں دی. ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت دے دنوں اندر مصر دے دورے دے گئے پھر انہاں پر کھلیاں کچہریاں لگائیاں وہ آپسی جنگلی علاقے ادھر تو خیمہ نظر آیا اجازت لے کے اندر داخل ہوئے دیکھیا کہ اکثر تو نبی پگڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر جا کے اماں امیر المومنین عمر دا طاقت ہوئے تے دس. ماں کہندی ہے میں زیادہ تے نہیں جانتی ان دنوں امیر المومنین مصر کے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن. لوگاں دیاں شکایات سنتے رہے کھلیاں کچہریاں لگدیاں رہیاں انہاں دا ازالہ کرتے رہے شکایتاں دا شکایات کا ازالہ کرتے رہے. آج کل کدھر واپسی مدینے وال سفر پہ جا رہے ہیں. عالم الغیب کون ہے بول تے سدرا اللہ جڑا کلا ہے. عالم الغیب کون ہے بولو اللہ جڑا کلا. یہ بوڑھی ماں یہ عالم الغیب تے نہیں اکھاں تو نبی نہیں ہے اینوں کیویں پتہ ہے انہاں دی اپنے امیر نال تعلق داری مراسم انہاں دی امیر نال کیسی جڑی اٹیچمنٹ کیسی ہے. کیوں جی دیکھو نہ تے موبائل دا سسٹم دا دور نہ کوئی اخبار نہ کوئی ریڈیو نہ ٹیلی ویژن ایک جنگل وچ خیمے وچ بیٹھی ہوئی اکھاں تو نبی دی بڑھی ماں تک بھی اطلاع ہے کہ امیر المومنین کتے پھردے نے کی کرتے ہیں. اے نہیں انہوں پتا کہ امیر المومنین ہی میری جھوپڑی اندر آئے بیٹھے. انہیں اکھا انہاں دا پتہ نہیں کو پوچھدا ہے او کتے کتے امیر المومنین کتے میری جھوپڑی ناری کہندی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر نو بھکھاں نال تڑپنیاں ایک دانا گلے دا راشن دا میرے تک نہیں کھلایا. حضرت عمر کامجے گئے تے پکیاں جاؤ کے کہتے ہیں اماں امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع دیتی ہے خبر پہنچائی ہے. ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک کی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت کو دستبردار ہو جانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں جنتی نال پوری ماں دے سامنے ان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے یعنی اماں ادھر ہاتھ لا میرے ہاتھوں میں تیرا مجرم عمر ملزم نہیں مجرم یہ فرد جرمائد ہو جائے میں تیرا مجرم عمرہ اللہ واسطے معافیاں جانا. اما جی بات آئے جدوں تک میرے شاہ چلتے رہے ماں کبھی شکایت کا موقع نہیں آن دیاں گا. سال بعد کیا کرے گا پورے سال کا راشن 2-3-4 مہینے پہلے ہی ماں تے گھر دھو دیا کراں گا. اما جی اپنے کندھیاں تے چک کے ماں تیرا پچھلا سال کا کفارہ ادا کراں گا آپ سٹ کے کھایا کراں گا. اما جی اللہ واسطے معافی چاہتا ہے عمر. ماں جے خاموش ہے حضرت عمر جلدی پوری ماں دے قدم پکڑ لیندے نے پیر پڑے ہوئے تے کہندے عمر کو تیرے سوال دا جواب اللہ دی عدالت اندر نہیں دتا جانا معاف کرے گی تے جاواں گا. ایتھے ہی ورنہ پیراں پکڑے ہوئے زندگی دے ساہ پورے کر لاں گا میں شکایت کا موقع نہیں آن دیاں گا. حضرت عمر اتنا زیادہ روئے ماں کو ترس آ گیا ماں دیاں اکھاں چوں آنسو چل پئے کہندی ہے جاؤ تانوں معاف چھوڑیا ہے. نال کہندی ہاں یہ پوچھے بندے نوں امیر المومنین ہونا چاہیے. دنیا سے بیداری آخرت کی تیاری میں کیڑی کیڑی گل سنا کیڑی کیڑی گل سجا. سیدنا عثمان ابن عفان قبر تے کھڑے ہوندے نے آنسو رک
سمجھے ہی نہیں، داڑھی مبارک بھجنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ کہتا امیر عثمان جی ان سرات بھی ذکر ہوندے نے، جان کر دیاں سختیاں، جہنم دی ہولناک مناظر، قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کی دیا جاندیاں نے، روز محشر دے بڑے بڑے حشر والے دن دیاں سختیاں۔ اما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد عثمان دیاں باریاں ہوئیاں نے، کہتے ہیں امیر عثمان جی اتنا کہ تسی ہو تو نہیں روندے اتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو۔ سیدنا عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کو آپ سنیا ہے، حضرت فرما رہے سن قبر آخرت منزلوں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے۔ یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ دے پکڑ لیا گیا، اگلیاں منزلوں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں۔ میری بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے قبر کہتی ہے او تو بالنا وی دیوار میں وچ سخت بنے گا۔ ایک کانے گاچھے والے آ اے جناب لاہور یار لگے توڑ والے آ قبر آوازاں مار دیے او فیصلہ بادیا تینوں بھی قبر کہتی ہے او تو بالنا وی دیوار میں وچ سخت بنے گا۔ میں وچ پرش پراش نہ کوئی پرش بناوی میرا، زمین کی اپر کے نہ چلیا کر قبر کہتی میرے اندر آئے گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی۔ مولانا لکھ دے پھر پھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں پرندم روڑے پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے۔ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ حضرت علی دے بارے اندر بیان کر دیا نے علی کی مزدوری توڑ دے، عشاء کی نماز تو بعد تھوڑی دیر اپنے بسترے پہ آرام کر دے، یہ دے بعد اپنے آپ کو مصلے پہ سپرد کر دیں دے۔ حضرت علی سوئے ادھر رو رو کر کے رات گزار دے، جب بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوں ہے۔ مینوں تے یاد آیا فاطمہ تو عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام ہی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت عبد الملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی، عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بڑی ہونے نا کہنے ہونے بڑے لوگ حجاں کرنے والے نمازاں پڑھنے والے رکھے، تہجد گزارتے عمرے کرنے والے بڑے لوگ رکھے، صدقے خیراتاں کرنے والے مسجداں مدرسے بنانے چلانے والے بڑے لوگ رکھے۔ عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ کے ڈر کو روڑ والا بندہ نہیں رکھیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، دنیا تو گئے دنیا تو بیداری دی آخرت دی تیاری یار باز نہیں جے مقتاج میرے کو لو تو آگے شوق اور شوق دی وجہ کر کے کہتے دیا تھا دنیا تو گئے 18 دینار وراثت چھوڑی۔ عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تھے 18 دینار ورثہ چھٹ کے گئے، انہاں دی 5 دینار انہاں دی قبر تے خرچ ہو گئے، 4 دینار انہاں دے کفن تے خرچ ہو گئے، باقی کتنے بچے 9۔ انہاں دے بیٹے بیٹے 12 سن، کچھ روایتاں اندر 11 آندا ہے کچھ 12 پتر نرینہ اولاد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی۔ ایک ایک بیٹے نو پورا دینار بھی انہاں نو وراثت وچ نہیں ملے، لیکن تربیت ایسی کر گیا اپنی اولاد دی، دنیا نے دیکھیا کہ جنہ واسطے ایک ایک دینار نہیں وراثت وچ ملیا سی تے او اللہ نے انہاں نوں اتنا دتا، اتنا رستے خرچ کرتے سن کہ وہ ایک ایک دن اندر ایک ایک لاکھ دینار خرچ کرنے والے بن گئے۔ ایک دیہڑی لاکھ دینار خرچ کرتے پہلے وہ جڑے عمومی خلفاء اپنی اولاداں واسطے ارباں تے خرباں ہیں جی وہ درما دیناراں دیاں دولتاں چھڈ گئے، سونے تے جائیداداں دے ڈھیر لا گئے، انہاں نوں دنیا نے ویکھیا بازاراں وچ بھیک منگدے ہیں۔ دنیا سے بیزاری اور آخرت کی تیاری قاری صاحب آج آواز نہیں بنتا سی لیکن اسی کس طرح چل سکاں گے بلکہ اتنا لمبا بات ویسے شریعت اندر بھی جائز نہیں کہ تقریر شروع ہوئے تو ہوتی چلی جاوے بیان ہوتا ہی چلا جاوے، شرعی طور پہ بھی جائز نہیں کہ اس بات کو مزید لمکایا جائے۔ جتنی کہ بات سنے سن لی، اگر یہ عمل ہو گیا تو بارے نیارے
اس مضمون نہیں وہ پھر کسی مضمون نہ رلے گی انشاءاللہ ضرور بیان کرا کے سنیا اج تے جہو جا بات ہو گیا اے میریاں 10,000 پیشنا کٹھیاں کر لو شاید اج والا بیان تانوں ایک کیسٹ جو مل سکے گا کل بھی نہ مل سکے ٹھیک ہے نا پہلے دوسری تقریراں چیزیں ملے گا اتفاق نال ہوئی بات ہوتی ہے جب مخلص لوگ ہون اندر دے خالص اور لوگاں دوستاں دے آنسو انہاں دی للہیت انہاں دا کپ کپانا اللہ دا ڈر جدوں پیدا ہو جاندا ہے تو پھر خطیب تے بھی اللہ دیاں خاص رحمتاں نازل ہوندیاں نے کہ روحانی خطاب ہو جاندا ہے کدی کدی ہوندا ہے بس وہ ریکارڈنگ وچ پیشنا کچھ نہ موبائلاں تے مل جائے گا ویسے نہیں ملے گا اس اتنے قیمتی خطاب نو ایویں بعد چلوری سنا کے وہ شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے پیارے نبی دی محبت ہے وہ لیکن ایک موضوع بیان ہو گیا ہے جنہاں دے اوپر پوری حکومت ہو چکی ہے اللہ کے فضل نال اور انشاءاللہ مرد دم تک یہ خطاب ذہن سے نہیں نکل سکتا اللہ کے فضل نال تو پھر نئی بات ہونے ایڈ کر کے پہلی بات کو کمزور کرنا یہ اچھی بات نہیں ورنہ میں انشاءاللہ ضرور بیان کر دوں گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دے دور دعا کریے اللہ بیماراں نوں شفا دے کہ اللہ سونے فوت ہو جان والے نوں بخش دے جنہ جنہ دے جو ارادے نے نیک اللہ سارے دے پورے فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا اله العالمين یا ارحم الراحمین ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ دی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ بیمارن سے تے کاملہ عدل عطا فرما جڑے بندے عورتاں مرد بچے بچیاں گھراں اندر ہسپتالاں دے اندر مسجداں دے اندر جو بیمار نے اللہ سارے بیماراں سے تے کاملہ عاجل دائمہ عطا فرما اللہ کی میرے والدین سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے بہنا بھائی عزیز و کرنا فوت ہوئے نے اللہ سارے انو بخش دے سارے انیوں قبرانو جنت باغ بنا اللہ سونیاں ساڑے روزے قبول فرما اللہ سڑیاں نمازاں قرآن سننے سنانے قبول و منظور فرما اللہ دیئے داتا جاگنا تیرا کلام سننا قرآن سننا قرآن و سنت دیاں باتاں سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کلا بندہ وظیفے کرتا رہے اور جناب ایک بندہ قرآن پاک کی قید کو سمجھ لوے او جناب ساری رات کے وظیفیاں نہ لو 2 منٹاں قید سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے اللہ سونیا تیرے دین حاصل کرنے واسطے اللہ سونیا عمل کی ترغیب پیدا ہوئے گی پھر سجدہ تے ایک بھی اللہ سونیا وہ بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے گا اللہ جی راتاں جاگنا قبول و منظور فرما یہ لیلۃ القدر دیاں راتاں جو دوسری رات ہے اللہ تے اسمی رات یہ دے اندر اللہ سونیا تیرے کولو دعا کرنے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ معافیاں نو بڑا پسند فرمانا ہے سانو بھی معاف فرما دے اللہ کی اعتکاف والیاں دے اعتکاف قبول فرما لے قیام کرنے والے تراویحاں سننے سنانے والیاں دے قیام قبول فرما لے اللہ سہریاں تے افطاریاں کرنیاں کروانیاں اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما اللہ پر دروازے تے منگتیاں نو
خیر دیا خیراں پا اللہ سونی آپ ہی فرمانا ہے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا لوے ہاتھ اٹھا لوے مینوں خالی لٹا دیا شرم آندی ہے شرم رکھن والے بادشاہ اپنے دروازے دے منگتے آندے ہاتھ خالی نہ موڑ اللہ خیر دیا خیراں پا اللہ جی سے شرک جیسا کوئی کبیرہ گناہ میں اور بھی ہو گیا ہوئے شرک جیسا بھی گناہ ہو گیا ہوئے اور بھی کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا ہوئے کہ اللہ معاف فرما دے اللہ ایک میری نہیں لکھاں بار توبہ اللہ سوڑیا تیرے دربار میں توبہ توبہ اللہ جی اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دے اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ جڑے بندے ٹر گئے اج انہاں دی غیبتاں ہو چکیاں انہاں تک پہنچ نہیں انہاں واسطے دعاواں کرتے رہیے انہاں دی بخشش دیاں دعاواں کرتے رہیے انہاں دی اچھائیاں بیان کرتے رہیے اللہ قیامت والے دن کو نجات کا ذریعہ کے سبب بنا دے گا اللہ اس بندے نو قیامت والے دن راضی کر دے گا وہ دن آکھے گا جا سونیا معاف کیتا اللہ کہے گا چل پھر اپنے بھائی نو لے کے جنت اندر چلا جا اللہ اکبر اللہ سونیا اپنے دروازے تے آن والے منتیں نو خالی نہ موڑ اللہ عطا قبول فرما لے اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا جنتیاں نہ کر اللہ ساری دنیا میں چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا اللہ جہنم دی آگ دے داغ بولو محفوظ فرما کتنے لوگ نے جنہ دیاں ہر رات جہنم دی آگ تو گردنا آزاد کی دیا جاگیاں نے اللہ سانو بھی جہنم دی آگ تو آزادی فرما دے یا اللہ سڑا جاگنا قبول فرما عبادتاں قبول فرما نفل و نوافل پڑھنے قرآن سنانے قبول و منظور فرما اللہ اپنے بندے ناراضی ہو جا رات آتی ہو رہی ہے اللہ سونیا تیرے بندے تیرے حضور عطا پھیلا دے رہے اللہ جی چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے بھی آگے پہنے متا نصر اللہ تیری مدد کا دعائے گی اپنے بندیاں دی مدد فرما اللہ اپنے بندیاں ناراضی ہو جا اللہ جی میرے حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب اس مسجد کے تمام منتظمین معلمین مدرسین اللہ دے خطبہ اور جتنے بھی انتظامیہ والے نمازی احباب جتنے تشریف لانے والے اللہ انہاں سارے بھی حاضری قبول و منظور فرما اللہ اس مسجد نورے دی دنیا تک آباد فرما یہ آباد کرنے والے نو آباد فرما اللہ دنیا بھی چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا اللہ میرے دو مدرسے الجامعہ الاسلامیہ ماشاءاللہ کروڑ روپے دے قریب ہوتے تھے لگ تو گیا یعنی بیسمنٹ 40 لاکھ روپے 8 سال پہلے ان جناب ہوتے تھے مسجد 30 لاکھ کے مکمل ہو چکی اللہ انوی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما 2 کروڑ دے قریب الحرمین اسلامک سینٹر دے خرچ ہو چکیا اللہ وہ یونیورسٹی لیول ادارہ پہنچے گا اللہ انوی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یہ مسجد اے مسجد ہوئے اور مسجدہ میرے مدار میرے دینی ادارے ہون اللہ انہاں نال تعاون فرمانے والے ملک اور باہر دے ملکاں جو ہمیں کچھ زکات فنڈ جو کر جائے ہمیں کوئی پیسے کر جائے اللہ سونیا 1000 دے بدلے 1 لاکھ عطا فرما 1000 دے بدلے لاکھ عطا فرما بسا اوقات منہ جو نکلی ہوئی بات اللہ پوری کر لیندہ ہے ایک اور جو ایک بندہ الحرمین یونیورسٹی واسطے 10,000 دیندہ ہے میں کہ اللہ دن 10 لاکھ دے گا 10,000 دے بدلے وہ دے جو 1 لاکھ پھر دے گا مدرسے نو کے نہیں کہندہ قاری صاحب میں سارے 10 لاکھ ہی دے دیاں گا میں کہ تو تے کروڑاں دے چکران چ پہ گیا ہے یعنی 10 لاکھ دے گا تے 10 کروڑ ملے گا سبحان اللہ تے پکی گل جی اللہ دیندیاں نو دیندا ہے اللہ جتنے لوگ نیکی دے خرچ
کر دے رہے سارے دے رزق ودھا دے اے لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا دے اللہ جدوں تک زندہ رکھے بڑی شان نال اللہ مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ فاطمہ ایمان تے فرمائی مرتے ویلے کلمہ نصیب فرمائی اللہ سڑیاں اولاداں جو قیامت تک واسطے کو مشرک پیدا نہ فرمائی تیری توحید پہ چلن والے تیرے نبی دی سنت مطابق زندگی بسر کرنے والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی اللہ تیرا اپنے وعدے نبھانے ہویا خرچ کرنے والے دے رزق ودھانتا ہی رہی جدو رزق ود جاندے نے ایمان کھٹ جاندہ ہے اللہ پھر نہ تیری ایمان کی حفاظتہ بھی فرماندہ ہی رہی ربنا اب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي جزاک اللہ